تھوڑی ہسٹری کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس بر صغیر میں خواجہ سراؤں کی کیا ہسٹری رہی ہے جن کو آج کتے بلی سے ملایا جا رہا ہے. تو چلیں ہم سرخ حنا خانم سے ہسٹری سنتے ہیں. بر صغیر کے اندر خواجہ سرا کمیونٹی کی، ہجڑا کمیونٹی کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی آج روشنی ڈالوں گی. اس سلسلے میں میں نے آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا تھا کہ میری جو ناقص معلومات ہے اور جو تھوڑی بہت تحقیق ہے اس کے مطابق بر صغیر میں یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اس خطے میں خواجہ سرا یا ہجڑا جینڈر ڈائیورس لوگ، ہماری تاریخ کوئی 4,500 سال تک پرانی تاریخ ہے. جینڈر ڈائیورس لوگوں کا، ہجڑوں کا ذکر جو ہے وہ ہم لوگوں کو مہابھارت اور گیتا میں بھی ملتا ہے. اس خطے میں اسلام آنے سے پہلے صرف ہندو مت تھا اور بدھ مت تھا، جینزم تھا. تو ہندو اسکرپچرز کے اندر گاڈس اور گاڈسز کے اوتاروں میں ہجڑوں کا ذکر ملتا ہے. اس کے بعد جب 1200 سال پہلے جب یہاں پہ اسلام آیا اس خطے کے اندر، تو ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو مسلم ڈائنسٹیز اور مسلم امپائرز کے جو خاندان تھے، جو رائل کورٹس تھے، وہاں پہ نظر آنا شروع ہوئے. دہلی کے اندر جو ہے آج بھی ایک بہت بڑا صوفی مزار موجود ہے جسے ہجڑوں کا خانقاہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے لودھی ہوں یا مغل دربار ہو، مغل درباروں کے علاوہ سندھ میں تالپوڑوں کے دربار ہوں، خواجہ سراؤں کو ہر جگہ رائل کورٹس کے اندر جو ہے ایک سوشل اسٹیٹس دیا گیا تھا. ہم لوگوں کو نوکریوں پہ بھی رکھا جاتا تھا، ہم لوگوں کو سماج میں عزت بھی دی گئی تھی. کالونیل انڈیا کے اندر بھی سب سے آخری جسے آپ کہتے ہیں جو قلعہ تھا جہاں پہ خواجہ سراؤں کو ان کے سوشل اسٹیٹس سے محروم نہیں کیا گیا تھا، آخری وقت تک وہ لوگ ان رائل کورٹس نے ہمیں ڈیفینڈ کیا تھا اور ہمارے رائٹ ٹو ایگزسٹنس کو وہ نظام آف حیدرآباد کا دربار تھا. نظام آف حیدرآباد کے دربار کا رائل اسٹیٹس ایبالش ہونے تک خواجہ سراؤں کا جو سوشل اسٹیٹس تھا وہ وہاں پہ انٹیکٹ رہا تھا. اسی طریقے سے جب تقسیم ہند ہوئی اور پاکستان بنا تو مسلم رسپیکٹیبلٹی کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس وقت کے ہمارے ہجڑا اینسسٹرز کی جو تھی وہ عقل مندی تھی اور ان کی سیاسی بصیرت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے خواجہ سرا کہنا شروع کیا اور یہ کوئی ہوا میں الفاظ پیدا نہیں ہوا تھا. خواجہ سرا جو ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز جو ہمارے صوفی بزرگ ہیں ان سے یہ لفظ آیا ہے. اور خواجہ سرا کمیونٹی کی ایک ہسٹری ہے، ایک کنیکشن ہے صوفی درباروں اور مزاروں کے ساتھ. آج بھی اگر آپ لوگ جو ہیں وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو خواجہ سرا کمیونٹی سے ملنگ دھمال ڈالتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے اور جو ہے اپنے آپ لوگوں کی بلائیں اتارتے ہوئے نظر آئیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی اتنی زیادہ رچی بسی ہے پاکستان کے اور ہندوستان کے صوفی کلچر کے اندر، اور ہماری مزارات سے، اہل بیت سے اتنی زیادہ شدید عقیدت ہے کہ بابا بلے شاہ جو ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں اور وہ بھی فتووں کی نظر ہوئے تھے، ان کا جنازہ، ان کی تدفین بھی ہجڑوں نے ہی کی تھی، خواجہ سراؤں نے ہی انہیں دفنایا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات اب شریعت کورٹ کی ہے تو ہمیں بہت افسوس ہے شریعت کورٹ کے اس فیصلے پہ، لیکن مجھے کچھ سوالات شریعت کورٹ سے بھی کرنے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جو ویسے تو بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں لیکن 3 مکتب فکر ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں نیریٹو کو، سنی دیوبندی، سنی بریلوی اور اہل تشیع. مجھے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا اس ورڈکٹ کو لکھتے وقت، اس ورڈکٹ کا یہ فیصلہ سناتے وقت، یہ فیصلہ قلم بند کرتے وقت کیا تمام مکاتب فکر کو آن بورڈ لیا گیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ جس مکتب فکر سے میرا تعلق ہے وہاں ہجڑوں کو یا خواجہ سراؤں کو کتے بلیوں سے تشبیہ دی جائے گی. ہمیں جانور ہمارے مکتب فکر میں نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ ایک اسلامی ریاست ہے تو آپ کے پڑوس میں برادر اسلامی ملک ایران کے اندر خواجہ سراؤں کو تمام سٹیزن شپ رائٹس دیے گئے ہیں، حالانکہ وہاں پہ مولانا حضرات ڈائریکٹلی حکومت کر رہے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے وقت دائیں بائیں دیکھا تھا کہ آپ کے پڑوسی ممالک میں کس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے خواجہ سراؤں کے لیے، ہجڑوں کے لیے؟ اسی طریقے سے جو ہے مجھے آپ لوگوں سے یہ بات بھی کرنی ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ ریاستوں کا، پوسٹ کالونیل نیشن اسٹیٹس کا ایک وتیرہ ہوتا ہے. تاریخ میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب آپ کے ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں، سیاسی
استحकाम जो है वो आपके मुल्क में नहीं रहता, तो आप लोग कमज़ोर, मजलूम और महकूम कम्युनिटीज़ को टारगेट करते हैं, उनको अटैक करते हैं, उन्हें स्केपगोट किया जाता है, उनको किसी ना किसी तरीके से बलि का बकरा बनाया जाता है। और ये इस मुल्क में पहले भी हुआ है, ये दोबारा अब हमारे साथ हो रहा है, ये आपके दाएं बाएं पड़ोस में भी हो चुका है, ये हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल मोदी की हुकूमत मुसलमानों के साथ कर रही है, पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारे ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ इसी तरीके से मुझे आप लोगों को ये भी बताना है कि इस जजमेंट के साथ ही जो हमारी 4000 साल पुरानी तारीख और पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद 70 सालों से जो हम लोग रुल रहे हैं, 20 सालों से जो हमारे यहाँ माँ बिंदिया और हमारे दीगर साथी बैठे हैं, इनकी जो जद्दोजहद है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमें तीसरी जिन्स करार दिया, उसके बाद हमारी कानून साजी पे जद्दोजहद हुई, बात शुरू हुई, उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके वो बिल पास हुआ, उसके बाद जाके 2020 में रूल्स आए और जमीयत उलमा इस्लाम ने उस पे वोट दिया था इस कानून पे। तो क्या जितने लोग, जितने अवामी नुमाइंदे इस वक्त पार्लियामान और सेनेट में बैठे हुए हैं, क्या आप लोग बगैर पढ़े कानून पे दस्तखत कर देते हैं और उनको पास कर देते हैं? इसका मतलब आप लोगों को वहां पे बैठना नहीं चाहिए। इसी तरीके से मुझे आप लोगों को ये बताना है कि अब इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे। इसके असरात ये होंगे कि ये तो 2 सालों से शुरू हो चुका था कि ख्वाजा सरा वैसे भी कत्ल होते हैं, कभी ऑनर के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ख्वाजा सराओं का कत्लेआम होता है ट्रांसफोबिया की वजह से, मगर रीसेंट जो कत्लेआम ख्वाजा सराओं के हुए, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये कातिलों के स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने ये चीज़ पुलिस के थानों में बैठ के बोली कि हम लोग तो जिहाद कर रहे हैं। ये वो नैरेटिव है इस मुल्क के अंदर जो जमात इस्लामी, यूथ क्लब, मारिया बी और इन जैसे लोग, और बिलखुसूस आखिर में जो है इस चीज़ को जो है कहते हैं ना, जो लास्ट नेल इन द कॉफिन, रियासत पाकिस्तान ने सैंक्शन किया शरिया कोर्ट के ज़रिए। और मैं आखिरी में बस एक बात करूंगी जाते जाते, वो ये कि लेट आसमा जहांगीर ने एक बात बोली थी कि हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत, मतलब इस्लामी कवानीन है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके साथ साथ हमें इन पैरेलल कोर्ट्स की क्या ज़रूरत है जो टैक्स पेयर के पैसों पे जो है वो पल रहे हैं और हमारा जीना भी हराम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये फेडरल शरीयत कोर्ट खुद ज़िया-उल-हक के ज़माने की एक ईजाद है और अब ये वक्त आ गया है कि ये हमारे साथ साथ थोड़ा अपना भी सेल्फ असेसमेंट करें। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी, हमने हर मैदान में जंग लड़ी है और हमारी जद्दोजहद आगे भी इसी तरह जारी रहेगी, हमें कोई नहीं मिटा सकता।